تو پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ وہ نہیں ہوا، آپ کے ساتھ وہ نہیں ہوا جو ہمارے ساتھ ہوا ہے. ہمارے لوگوں کے اوپر تشدد ہوا ہے، ہماری عورتوں کو بند کیا گیا، جو اگر بندہ نہیں ملتا تو بندے کے گھر والوں کو اٹھا کے لے جایا جاتا ہے. مسلم لیگ نون نے تو اس کا 10% بھی فیس نہیں کیا. پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نکالا گیا تھا. ٹھیک ہے. مریم بی بی پبلک آفس ہولڈر نہیں تھے، ان پہ کیسز بنائے گئے تھے، ان پہ کیس بنتا ہی نہیں تھا. مریم بی بی نے، شہباز صاحب نے، حمزہ صاحب نے، نواز شریف صاحب نے، رانا ثناء اللہ، احسن اقبال، سعد رفیع، the list goes on. خاندان کے خاندان میں نے ٹوٹتے دیکھے ہیں. ٹوٹ کس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ بروکن، اندر سے بندہ اتنا ایموشنلی ایگزاسٹ ہو جاتا ہے کہ ایک دن خبر آ رہی ہے کہ آپ کی والدہ کی میت آنی لندن سے، آپ جج صاحب کے سامنے کہتے ہیں جی مجھے آپ پیرول پہ رہا کر دیں، وہ کہتے نہیں پہلے جرا نہ کر لیں. گھر پہ والدہ کی میت پڑی ہے، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا، میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. اور آپ کو کہا جا رہا ہے نہیں آپ پہلے جرا کریں گے. یہ تو ہم نے چیخیں نہیں نا ماری. یہ لاڈلے تھے، ان کو پتا نہیں تھا کہ یہ ہوتا کیا ہے. کہتے تھے نا بند کر دو، اے سی اتار دوں گا، گھر کا کھانا نہیں دوں گا. منصور صاحب، جب رانا ثناء اللہ کو دوائی نہ دی جائے اور اس کو کلاٹ آ جائے ایک آنکھ کے اندر، اور ایک ڈینجرس کلاٹ آ جائے اور وہ گلا بھی نہ کرے، جب مریم بی بی سزائے موت کی وہ چکی کے اندر جہاں پہ مسلح مشکل سے آپ بچھا سکتے ہیں، وہاں پہ 8 مہینے قید رہیں، جب شہباز شریف کو فرش پہ سلایا جائے اور صبح بختر بند گاڑی میں بند کر کے لایا جائے، اتنے مظالم ہوئے ہیں، اتنے مظالم ہوئے ہیں. میں آپ کو بتا نہیں سکتا. جاتی عمرہ ویران ہو گیا تھا، جیلوں کے اندر جو سلوک تھا. ایک بندہ کہہ رہا ہے یار میری بیوی بستر مرگ پہ ہے، میرا قصور یہ میں نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، میری بات کرا دو. بات نہیں کرائی جا رہی. ایسی ایسی داستانیں ہیں کہ آپ اتنا ایموشنلی اس کو فیل کریں گے، بندہ کئی دفعہ جذباتی ہو جاتا ہے کہ یار انہوں نے کیا کیا ہمارے ساتھ. لٹرلی ایک بیوروکریٹ ہے، اس کی بیٹی کا جگہ رشتہ ہو رہا تھا، وہ جیل میں تھا، ادھر پیغام بھجوایا کہ رشتہ نہ کریں. یار ہو ڈز دیٹ؟ یہ جو خان صاحب کہتے ہیں لڑکے والوں کو رشتہ بھجوایا کہ رشتہ نہ کرنا. اس کی بیٹی کا رشتہ جو کرنا چاہ رہے تھے، لڑکے والوں کو پیغام بھجوایا کہ جی یہ تو نیب کا قیدی ہے، ادھر رشتہ کیوں کرتے. میں وٹنس ہوں اس چیز کا. وہ سینئر بیوروکریٹ بےچارے جیل میں تھے، میں نام نہیں لوں گا، مناسب ہی نہیں ہے. اس حد تک جو خان صاحب کہتے تھے ان کو شادیوں میں نہیں بلائیں گے، ان کو پارٹی میں نہیں بلائیں گے، کر کے دکھایا. لوگوں کو پیغام بھجوائے، لوگوں کے گھروں کے اندر. مطلب مجھے یاد ہے یہ شہباز صاحب کا، میں ساری بات صاحب اگر میں آپ کی بات ایکسیپٹ بھی کر لوں، بٹ ٹو رانگز ڈونٹ میک رائٹ نا. وہ جو ماضی میں اگر ہو چکا ہے، پاکستان نیڈس ٹو موو فارورڈ ناؤ. کیا یہ سرکل اسی طرح ہی چلتا رہے گا؟ آج ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، کل کو پھر آپ لوگوں کی باری آنی ہے، کیا اسی طرح ہی ہوگا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پہ تو کیسز بنائے گئے تھے نا، منشیات کسی پہ ڈال دو، کسی پہ منی لانڈرنگ ڈال دو. مجھے بتائیں 9 مئی کا واقعہ کو عام واقعہ؟ ارے سارے لوگ 9 مئی کے اندر نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، باقی لوگ اسد کیسر کس طرح گرفتار ہوئے، فواد چودھری کس طرح گرفتار ہوئے، آپ کے سامنے ہے سب. اسد کیسر پہ ایون جو اسمبلی کے پی اسمبلی کی بھرتیوں والا کیس ہے، وہ نیب میں تب بند نہیں انہوں نے کروایا تھا؟ کیا وہ کیس موجود نہیں تھا؟ ٹھیک ہے. ان کے سارے لوگ انہوں نے کیا کیا، ایک نیکی کا اور نیک نامی کا لبادہ اڑا اور کنسلٹنسی فرمز ہائر کی اور کہا کہ ہمیں پاپولر بیانیاں بتاؤ. ٹھیک ہے. پاپولر بیانیاں پہلے سائفر سے کھیلنے والا بن گیا. انہوں نے کہا جی لیڈر وہ نہیں ہوتا جو قوم کی تھنکنگ کے مطابق جو ہے اس کے پیچھے لگ جائے. لیڈر وہ ہوتا ہے جو قوم کی تھنکنگ چینج کر کے ویژن دے کے کہتا ہے میرے پیچھے آؤ. ٹھیک ہے. انہوں نے سائفر دیکھ لیں، توشہ خانہ نا، اگر چلیں فار ایگزامپل میں توشہ خانہ سے کوئی چیز گھر لے کے جاؤں گا نا، تو میں اس لیے لے کے جاؤں گا کہ کل کو منصور صاحب میرے گھر آئیں گے تو میں دکھاؤں گا منصور صاحب یہ دیکھیں یہ محمد بن سلمان نے دیا، یہ مجھے فلاں بادشاہ نے دیا. گھر پہ ایک بیوپار اور کاروبار بنا لینا کہ آپ کی گھڑیاں آ رہی ہیں تھوک کے حساب سے، ان کو مارکیٹ بلیک مارکیٹ میں آپ بیچ رہے ہیں. فرا گوگی پورا کاروبار کر رہی ہے، مزدار کو وزیرہ نے لگایا ہوا ہے. اس کا آرگومنٹ یہ ہے کہ جی ان کی چیزیں ان کی مرضی، وہ اس کو رکھیں بیچیں، یہ تو آپ کی مرضی. پھر آپ نیکی کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کہنا. آپ اس کے اوپر مورل بیک گراؤنڈ تو لے سکتے ہیں، بٹ آپ اس کے اوپر لیگل بیک گراؤنڈ کے ساتھ. لیگل بیک گراؤنڈ یہ ہے، لیگل بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ لیگل بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ آپ ایک چیز کو، فار ایگزامپل یہ ایک فون ہے، یہ فون مجھے کسی ہیڈ آف اسٹیٹ نے دیا ہے، ٹھیک ہے، اس کی قیمت ہے 4 کروڑ روپیہ، ٹھیک ہے، اس کی میں قیمت لگواؤں 50,000، ٹھیک ہے، اور اس 50,000 کا 20% میں جمع کرا دوں سرکاری خزانے میں اور باہر جا کے اس کو 10 کروڑ کا بیچ دوں اور ڈکلیئر بھی نہ کروں، تو یہ لیگل بیک گراؤنڈ آ گیا. یہ اب آیا نا، یہ اب دس از ڈفرنٹ پوائنٹ. وہ جو آپ پہلے پوائنٹ دے رہے تھے وہ یہ تھا کہ جی بیچا کیوں. یہی ہے نا، انڈر ویلیو کیا، از ناٹ این ایشو، کاروبار بنا لیا، انڈر ویلیو، انڈر انوائسنگ اور ناٹ ڈکلیئرنگ اٹ ان یور انکم ٹیکس ریٹرن، اور اس کی پروفٹ کھا جانا انڈکلیئر. وہ بالکل. ایون دین آپ پوری قوم کو امر بالمعروف کہہ رہے ہیں، نہی عن المنکر کہہ رہے ہیں، ساتھ آپ گھڑیاں اور چیزیں بیچ رہے ہیں. ہاں، تو یہ تو نہیں بنتا نا کہ آپ پوری قوم کو ایک نیکی کا. وہ ایک ندیم ملک کا انٹرویو آپ دیکھیں کبھی، وہ بیٹھی ہیں محترمہ کہہ رہی ہیں
کہ خان صاحب کے کپڑوں میں پیبند لگے تھے, ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے. میں نے کتے کی طرف دیکھا, کتے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نکال کے دیکھیں یار, حد ہوتی کسی بات کی. آپ لوگ وہاں پہ ساتھ کاروبار کر رہے ہیں, آپ کا کچن کوئی اور چلا رہا ہے, گاڑی کسی اور کی ہے, پیسے کہیں اور سے آ رہے ہیں, اور لوگوں کو آپ بیوقوف بنا رہے ہیں کہ جی کتے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. چلیں خواتین کو چھوڑیں, وہ